بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل دونوں میں، یعنی کہنے میں اور کرنے میں اللہ کو یاد رکھے۔ قول میں ذکر یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کا نام لیا جائے، جیسے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، نعمت کے حاصل ہونے پر الحمدللہ کہا جائے، اچھی چیز دیکھنے پر ماشاء اللہ کہا جائے، وعدہ کرنے پر انشاء اللہ کہا جائے، تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسنون دعائیں پڑھی جائیں۔ فعل میں، کرنے میں ذکر کیا ہے؟ فعل میں ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے علاوہ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق، باہمی یعنی آپس میں لین دین، کاروبار کے معاملات، ملازمت کے فرائض، غرض ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اسی ذکر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح فرمائی ہے، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کا ذکر کیا۔ قول اور فعل میں یعنی کہنے اور کرنے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کو ذکر کثیر کہا گیا ہے، اور اسی ذکر کثیر کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آج کی حدیث نمبر 10۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ وعن علی بن طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیعجب الی العبد اذا قال لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت قال عبدی عرف ان لہ ربا یغفر ویعاقب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔